السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں، اور جو ان کے گھر کی طرف ان کی سواری بڑھ رہی تھی اور ان کے سواری میں کی رفتار تیز ہو گئی، اور تمام قافلے والے جو ان کے ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ جب وہ مکہ کا سفر انہوں نے شروع کیا تھا تو اس وقت ان کی سواری جو تھی وہ بہت کمزور اور لاغر تھی کہ وہ چل بھی نہ سکتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کی سواری تمام قافلہ والوں سے آگے چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ جو عبداللہ جو ہر وقت روتا رہتا تھا، بھوکا پیاسا ہوتا تھا، اور وہ اب اس نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پینا شروع کر دیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے باوجود بھی میرا دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو ابھی آپ وہ بھی سب سے تیز رفتاری میں چل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت کی اطلاع جب قبیلہ بنو سعد تک پہنچی تو اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال ہو گئیں، اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی، مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے، اور یہ ضرور کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو، وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا، اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک کہ خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر روانہ ہوئی تو اور گھر میں پہنچی تو گاؤں کے دوسرے جانوروں کا دودھ بھی بدستور خشک تھا، اور لوگ ہماری حالت پر رشک کرتے تھے۔ آخر سب گھر والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانوروں کو چرانے لگے، اور ان کے بھی رزق میں اضافہ ہونے لگا۔ بس حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر والے اس نصیبوں والے بچے پر سو جان سے فدا تھے، اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ جب حضور کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ میں حضرت آمنہ سے ملاقات کے لیے لے آئیں۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ مکہ کی آب و ہوا اس وقت بہت خراب ہے، بہتر ہے کہ آپ اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ حضرت آمنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات مان لی، اور یوں حضرت حلیمہ آپ کو پھر واپس اپنے قبیلے میں لے آئیں۔ حضور پاک نے 5 برس تک حلیمہ کے پاس پرورش فرمائی، یہاں تک کہ واقعہ شق الصدر پیش آیا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے حوالے آپ کو کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ اس کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہیں۔ ان کا سن وفات ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، اور 8 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 61 برس تھی اور آپ جعفرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اس وقت حضرت حلیمہ حضور کے پاس تشریف لائیں۔ حضور نے خود اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو عزت و احترام سے بٹھایا، اور ان کو عزت کے ساتھ ان کی دعوت کی اور انہیں رخصت کیا۔ اور حضرت حلیمہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک انیسہ اور ایک شیمہ، جبکہ ان کا ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ غرض اس بات سے قطعاً شک نہیں کہ حضرت حلیمہ وہ جلیل القدر خاتون تھی جن کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ اسلام ہمیشہ رشک کرتی رہے گی۔ جہاں تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبول اسلام اور شرف صحابیت کا تعلق ہے تو
آپ نے اپنے شوہر سمیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بعثت ان کو حاصل ہوئی تو آپ نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت حلیمہ کی جو بیٹی حضرت شیمہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھیں، ان کی حالات زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا پیار کا سارا واقعہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔